امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، صاحب سزلر۔ 6 بہن بھائیوں کی کہانی اس عزیز، سیمو، زیلیہا، فیدان، سامت اور حالم، جو اچانک اپنے والدین کو کھونے کے بعد متحد رہنے اور زندہ رہنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ ان کے سانحے کی جڑیں ان کے والدین بالا اور رفت سے ملتی ہیں، جن کی ممنوعہ محبت کا آغاز ماردین کے ایک گاؤں سے ہوا تھا۔ رفت ایک استاد بالا سے محبت کرتا ہے، لیکن ماردین کے امیر ترین خاندان کا امیر اور جنونی بیٹا یاووس اغوا کر لیتا ہے۔ اس کے ساتھ بدسلوکی کے باوجود بالا رفت کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے اور وہ جنگل میں ایک ویران زندگی بسر کرتے ہیں۔ 6 بچوں کو سکون سے پالتے ہیں، تاہم یاووس کا بدلہ ان کی دنیا کو تباہ کر دیتا ہے جب وہ ان کو ڈھونڈتا ہے اور ان پر حملہ کرتا ہے۔ استنبول بھاگتے ہوئے بہن بھائیوں کو شہر کے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اپنے والد کے قابل اعتماد دوست انکل اسلان سے پناہ مانگتے ہیں۔ کہانی لچک پر روشنی ڈالتی ہے کیونکہ بڑے بہن بھائی زبردست چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی حفاظت کے لیے تیزی سے بڑے ہونے پر مجبور ہوتے ہیں۔ نمبر 8، ازاک شہر۔ عالیہ البورا اپنے مرحوم شوہر کے جنازے اور اپنے 5 سالہ بیٹے کے ساتھ اپنے شوہر کی آخری وصیت پوری کرنے کے لیے ماردین پہنچتی ہے، تاہم یہ آمد واپسی کے ایک نقطہ کی نشاندہی کرتی ہے اور البورا سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ البورا قبیلے کا سربراہ جہان البورا عالیہ کی جد و جہد سے لا تعلق نہیں ہے، لیکن اس نے اسے اپنے بچے کو لے کر جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ ماضی کی تاریکی، پوشیدہ رازوں اور خطے کی تلخ حقیقتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے عالیہ البورا اپنے آپ کو اپنے مرحوم شوہر کے خاندان کے ساتھ ایک شدید جد و جہد میں پھنسا پاتی ہے۔ نمبر 7، انم انکرا۔ زوہل سویداشلی 3 بچوں کی ماں ہے، جس کی شادی حسن کے ساتھ ہوئی، جو ایک جذباتی طور پر دور انداز آدمی تھا، جس کی شکل بچپن میں پریشان کن تھی۔ اپنی بے وفائی کا پتہ لگانے کے بعد زوہل، جو کبھی ایک معزز آفیسر تھی، اپنی زندگی کو دوبارہ بنانے اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے جد و جہد کرتی ہے۔ دل ٹوٹنے، لچک اور اپنے خاندان کے ساتھ رکھنے کے چیلنجز کے ذریعے اس کا سفر اس ترک ٹی وی سیریز کا جذباتی مرکز ہے۔ نمبر 6، بیر یمین ایتم۔ سیریز میں کیرم کا تعلق ایجران کے ساتھ ہے، اس شخص کی بیٹی جسے وہ اپنے باپ کا قاتل سمجھتا ہے۔ دشمنی سے شروع ہوتا ہے اور دوسری سطح پر چلا جاتا ہے، اور دونوں نوجوان ایک ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قاتل کیرم اور ایجران، جو ہر آنے والی رکاوٹ کے ساتھ ایک دوسرے سے زیادہ منسلک ہو جاتے ہیں، جلد ہی ایک ناممکن محبت میں پڑ جاتے ہیں۔ نمبر 5، اشک ایولیک بوشنما۔ یہ سیریز 3 خواتین کی کہانی بیان کرتی ہے جن کی واحد مشترکہ زمین ایک ہی کام پر کام کر رہی ہے۔ ان کی شادیوں میں جو کردار وہ خود کو تفویض کرتے ہیں، وہ چھین لینے کے بعد انہیں مضبوط رہنے کے لیے ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 4، لیلا، حیات، اشک، عدالت۔ نوجوان لیلا کی زندگی اس وقت تباہی سے دوچار ہو جاتی ہے جب اس کے والد حلمی نے نور سے شادی کر لی، جو ایک بار لیلا کی مرحوم والدہ کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ محبت میں اندھا ہو کر حلمی کو لیلا کی نئی سوتیلی ماں کا عذاب نظر نہیں آتا، جو ان کے گھر کو ایک زندہ ڈراؤنے خواب میں بدل دیتا ہے۔ افسوسناک طور پر حلمی کو بہت دیر سے احساس ہوتا ہے کہ نور وہ نہیں ہے جو وہ نظر آتی ہے۔ اپنی غلطی کی قیمت اپنی زندگی سے ادا کر رہا ہے۔ بے گھر اور اکیلی رہ گئی لیلا نے اس عورت سے بدلہ لینے کی قسم کھائی جس نے اس کے خاندان کو تباہ کیا
اور اس کی زندگی چرا لی۔ نمبر 3، کل پازان۔ یہ سیریز ایماندار آدم کی پیروی کرتی ہے جو ٹیکسال میں ایک عام کلرک کے طور پر کام کرتا ہے۔ آدم نے اپنے بیٹے اردا کے لیے ایک حیرت کے ساتھ اپنی زندگی کو الٹا موڑ دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک معصوم اشارہ آدم کی زندگی میں ایک ناقابل واپسی تنزلی کا باعث بنتا ہے، جس سے وہ اپنی ملازمت، اس کی بیوی جانان اور یہاں تک کہ اس کے بیٹے کو بھی کھونے کے دہانے پر پہنچا دیتا ہے۔ اس مشکل دور میں اس کے کرشماتی لیکن ہوشیار بھائی کارتال کی آمد کے ساتھ حالات مزید خراب ہو گئے۔ جیسا کہ دونوں بھائی قانون کو چیلنج کرتے ہیں، صرف وہی شخص جو ان کے سوال کا سبب بن سکتا ہے وہ ہے پولیس آفیسر عائشہ۔ کارتال کا عائشہ کے ساتھ غیر متوقع سامنا اور اس کے بعد اس کی محبت توازن کو پوری طرح سے بدل دے گی۔ نمبر 2، سیاہ قلب۔ سمرو نے ان بچوں کو چھوڑ دیا جنہیں اس نے چھوٹی عمر میں جنم دیا اور اپنے لیے ایک نئی زندگی اور خاندان بنایا۔ میلک اور نوح نے اپنی ماں کی شناخت اپنی دادی کے آخری الفاظ سے سیکھی اور اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ سمرو، جس کی شادی اب کیپاڈوشیا کے ایک امیر ترین تاجر سامت سے ہو چکی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ اپنی شاہانہ زندگی جاری رکھے ہوئے ہے۔ تاہم سامت کے بیٹے کے بارے میں اس کی پہلی شادی جیہان سے مختلف منصوبے ہیں۔ میلک اور نوح کے راستے جو اپنی ماں کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، غیر متوقع طور پر جیہان اور اس کی ہچکچاہٹ والی منگیتر سیویلائی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ نمبر 1، برگیجے مسالی۔ ماہر، جس کے والد کو دنیزلی شہر میں کرشت کی لمچی نے قتل کر دیا تھا، 20 سال بعد ایک پولیس انسپکٹر کے طور پر واپس آیا جو اپنے والد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے پرعزم ہے۔ اپنے پہلے دن واپسی پر اس کا کرشت کی بیٹی جان فیضا نامی ایک مشہور کن لڑکی سے سامنا ہوا اور وہ فوری طور پر اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ جیسا کہ ماہر اس پراسرار عورت کو تلاش کرتا ہے، وہ کرشت پر بھی گہری نظر رکھتا ہے، اس کے پھسلنے کا انتظار کرتا ہے۔ ماہر کو احساس ہے کہ اس کا موقع کرشت کی بیٹی کی شادی میں آئے گا، لیکن جو وہ نہیں جانتا وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا، جو ایک غیر متوقع موڑ سے بھری ہوئی رات کا آغاز ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔